بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على التحیات والاکرام على سید اصل ما فی الوجود سیر اللہ فی کل موجود مقتدی دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتدبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله المقتدر إمام زماننا هذا روحی وارواح العالمین علی تراب المقدم الفلاح عجل اللہ تعالی فرد الشریف وسعل اللہ تعالی مخرج الشریف ورحمت اللہ دائما باقیا علی عطائهم وغاصب حقوقهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وبنایتهم مدبئین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون مل کے سلوات پڑھ لیں محمد اور محمد عظمت محمد و آل محمد پہ مل کے بآواز بلند سلوات پڑھ لیں آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل و قادر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے پوری کائنات میں جہاں کہیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداریاں منعقد ہو رہی ہیں کریم بھی اپنے بچے کے عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں لیں سامعین گرامی ہم آل محمد کی نصرت کی وجہ سے جھوٹ کے سمندر میں سچائی کا جزیرہ ڈھونڈ لیتے ہیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ تعداد میں تھوڑے اور یقین میں محکم گرچہ تعداد میں تھوڑے اور جتنے واقعات اس مذہب شیعہ کے ساتھ سانحات بن کے گزرے کوئی کائنات کا مذہب ہوتا ایک مہینے بھی باقی نہ رہتا ہم نے گالیاں سنی گولیاں کھائی اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ جیسے کسی ملزم کو پکڑ کے تفتیش کی جاتی ہاتھ کیوں کھولتے ہو روزہ 10 منٹ بعد کیوں کھولتے ہو کلمہ اتنا لمبا کیوں ہے تمہارا ماتم کیوں کرتے ہو روتے کیوں ہو ہم نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ تم کیوں نہیں روتے ہو یہ جتنے بے وقوف مولوی رونے کے خلاف بکواس کرتے ہیں میں اسے فتویٰ نہیں کہتا بکواس کرتے ان سے پوچھو کہ کعبے میں کوئی ایک بندہ ہنستا ہوا دکھاؤ
کہ جن لوگوں نے خانہ کعبہ کی زیارت کی ان ساروں سے جا کے پوچھو کہ کیا کبھی آپ نے خانہ کعبہ کا خلاف پکڑ کر کسی کو کہے مارتے دیکھا؟ بلکہ کعبے کے دروازے کا نام ہے مقام ملتزم، رونے کی جگہ۔ کالے کپڑوں پر اعتراض کرنے والے مولوی کو کعبے کا خلاف چومتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی؟ آپ تو کالے کپڑوں کو بدعت کہتے تھے، کالے رنگ کے خلاف کو چوما کیوں؟ کوئی ایک نبی دکھاؤ جس کا ہنسنا مشہور ہو۔ کہ فلاں نبی بڑے زور کا کہا مارتے تھے۔ نبیوں کا رونا مشہور ہے، آدم کا رونا پڑھتے ہیں مولوی، اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے گڑھے بھر جاتے تھے اور پرندے آ کر پانی پیتے تھے۔ اس کے آگے پھر ایک حسب عادت چمن مار دی کہ حوا کے لیے روتے تھے۔ باپ ایسا ہے تو اولاد کیسی ہو؟ کئی لوگوں نے دعوت دی ہے، انہیں بات سمجھ رہی ہے۔ اگر ہم سب کا جد امجد ہی اپنی اہلیہ کے لیے اتنا رویا کہ گڑھے بھر گئے، یہ حوا کی جدائی میں رو رہے تھے۔ کئی لوگ اپنی بیگم کی حمایت میں باپ کو ڈانٹ دیتے ہیں، اب بچوں کو رو بھی کسی نے تھی ہے تو میرے نام گل کرو۔ سامعین گرامی، ایوب کے کہے مشہور نہیں ہے۔ ایک نبی تھا بڑا امیر، کوئی صورت نہیں بن رہی تھی کہ وہ روئے، اور اللہ کو پسند ہے رونا۔ بندے روتے ہیں اولاد کی کمی پر۔ اس کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے۔ لوگ روتے ہیں غربت پر، وہ بادشاہ تھا۔ اب بادشاہ تو نہیں روتے، وہ تو بلاتے ہیں۔ بادشاہ تھا، 12 بیٹے تھے، ملک خوشحال تھا۔ اللہ کو رونے والے اچھے لگتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ریزن ہی نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ روئے۔ اللہ نے ان کا یوسف گم کر دیا۔ مولا زندگی اللہ نے ان کا یوسف گم کر دیا۔ بادشاہ ہے تو رو، 11 بیٹے کے ہوتے ہوئے رو، سب سے پیارے کو گم کیا تاکہ زیادہ رو، اور رونے سے روکتے تھے یوسف کے بھائی جنہوں نے یوسف کو بھیجا تھا۔
سے بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت چھوٹے بچے وہ بدلے میں رونے لگ جائے. دہشت گردی کے خلاف پہلا احتجاج ہے رونا. اور مجرم چاہتا ہے کہ رونے کی آواز لوگ نہ سنیں. چھوٹے بچے کو کوئی مار دے پھر پتہ چلے کہ اس کی امی آ رہی ہے پھر چپ کرا بھی لگ جاتا. کیونکہ روئے گا تو پتہ چل جائے گا. اپنے رونے کو معمولی نہ سمجھنا. بڑی بڑی حکومتیں لرز جاتی ہیں حسین کو رونے سے. ہم آنسوؤں کے سیلاب میں حسین کے قاتلوں کے چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں کو نوچ لیتے ہیں. اس آنسو میں بڑی طاقت، اس ماتم میں بڑی طاقت. اصلی طاقت مذہب شیعہ کی وہ عزاداری ہے. اور ایک فکرہ کہتا ہوں حجت خدا کو حاضر ناظر جان کر کہ مذہب شیعہ مولوی کے فتووں سے نہیں بچا ہوا، ماتمی کے یا حسین کہنے سے بچا ہوا. ایسے ماتمی ہاتھ اٹھا کے مذہب شیعہ جس وجہ سے بقا پذیر ہے عزاداری حسین. ہماری ثقافت عزاداری حسین، ہماری پہچان عزاداری حسین. علی جیسے بادشاہ نے فکرہ کہا تھا. میں پوری توجہ چاہ کے فکرہ کہنا چاہتا ہوں. پورا مجمع داد نہ دیں، صرف کتنا رضا کے ساتھ ساتھ دعا دے دیں گے میرا مقصد پورا ہو جائے گا. علی مخلص تھا خدا سے. اس نے کہا تیری عبادت میں جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے، اس لیے جھکتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے. علی کی قسم ہم بھی ماتم نہ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں نہ دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں. ایک بات بھی دکھاؤ جو کہے گا اللہ آج میں زور سے ماتم کروں گا مجھے 10 حوریں اور دے دینا. اس نیت سے میں نے مولویوں کو لمبے سجدے کرتے دیکھا. علی کے نام کا چرچا بہت ہے. علی کے نام کا چرچا بہت ہے. مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے. علی کے نام کا اس وقت کے لیے شعر ہے لیکن کچھ آنکھوں میں نیند نظر آ رہا لیکن پھر بھی علی کے نام کا چرچا بہت ہے. مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے. مگر کر لو کبھی جنت کی باتیں، یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے. جنت کی خواہش بھی، علی سے دشمنی بھی. کتنی بے وقوفی ہے. خواہش کرنا جنت کی، دشمنی علی سے. آرزو ہے ریت بننے کی، مخالفت ہے سردار سے. یا علی انت نصیب الجنت والنار، علی جنت اور جہنم تو واقع. جنت اور جہنم کو بات دینا میرا
مسلمان بن صدیق کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نبی سے سنا پل صراط سے کوئی نہیں گزر سکتا جب تک علی پروانہ نہ دے دے۔ تحریر کیسی ہوگی؟ پل صراط سے گزرنے کے لیے، اور انہوں نے کیا کہا کہ کوئی بھی خود بھی وہاں سے گزرنے کا پروانہ دیں گے علی۔ آگے سرداری حسن اور حسین کی باپ بیٹے کی مرضی کے بغیر جنت میں جا کر تو دکھاؤ، یا علی جنت اور جہنم تو بانٹے۔ اس حدیث پر مامون الرشید کو اعتراض ہو، اس نے کہا اتنے سارے بندے ہوں گے، اتنا رش ہوگا، اتنے بندوں میں علی کیسے بانٹے؟ آدم سے لے کے قیامت تک کا مجمع علی سب کو بانٹے گے کہ تو جنت لے تو جہنم لے۔ اس کی ذہنیت کے مطابق اعتراض ٹھیک تھا، لیکن وقت کا علی موجود تھا۔ فرق یہ تھا وہ علی مرتضیٰ ہے یا علی رضا۔ یہ بھی علی تھا۔ میرے مولا نے فرمایا میں حدیث سمجھاؤں، اس حدیث کو میں سمجھاؤں، اور شکر مولا سمجھائیے۔ امام نے فرمایا ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، اس کے لیے بتا تیرا یقین ہے کہ نہیں۔ مولا پڑھیے۔ مولا نے حدیث پڑھی کہ پیغمبر نے فرمایا شاہ علی حبوں کا ایمان فبغضوں کا نفاق۔ علی تیری محبت ایمان ہے، تجھ سے بغض رکھنا منافقت ہے۔ سمجھنا جہاں تک آواز آ رہی، تجھ سے محبت رکھنا ایمان ہے، تجھ سے بغض رکھنا منافقت ہے۔ اس نے کہا بے شک یہ حدیث سچی ہے۔ امام رضا نے فرمایا جنت اور جہنم تقسیم تو ہو گئے، ابھی تقسیم ہو گئے، کیا ہو گئے؟ مومن جنت میں جائے گا، منافق جہنم میں جائے گا۔ شکریہ خدا تم نے جنت کے دروازے میں یا علی لکھ دیا۔
نماز سکھاؤں. ایسا ہوتا ہے جو سکھی نہیں نہ سکھی ہو چلو بیٹے تمہیں نماز سکھاؤں. آؤ بیٹے قاری صاحب آئے بیٹھے ان سے نماز سیکھو. اب تم بڑے ہو گئے ہو. ایک گھر دکھاؤ جس میں کبھی کسی نے کہا آؤ بیٹے تمہیں مانو سکھاؤں. جو کم سمجھ جس کا تجربہ نہ ہو وہ چپ رہے. جسے پتہ ہے وہ بندے بولیں گے, جن کو نہیں پتا وہ بے شک چپ رہے. آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ. نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا لینا. اپنے بچوں کو اگلے دن میں ٹھیک ہونے چاہیے. مسجد نبوی میں بھی یہی بولا ہوا تھا. اللہ غنی کی رحمت کے لئے علامہ عرفان ادرابی اللہ مقام. میرے استاد گرامی ان کے سونے سے جا کے عرش پہ بھی قبلہ کا فکرہ لکھے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. وہ فرماتے اسلام کے ساتھ دھاندلی یہ ہوئی کہ تھرڈ کلاس کافر فرسٹ کلاس مسلمان بن گئے. کافر جنہیں کافروں میں پوچھتے کوئی نہیں تھا, اتنے تہذیب یافتہ تھے کہ قرآن پڑھتی بہن کو مارتے تھے, اور اتنے بہادر تھے کہ بہنوں ہی کو بھی مارتے تھے. اتنے نرم دل والے تھے, بہن سے قرآن سن کے مسلمان ہو جاتے تھے. ہمیں کسی کے مسلمان ہونے پر اعتراض کوئی نہیں, لیکن ایک بات پوچھنے کا حق تو رکھتے ہیں کہ 7 سال تک یہی قرآن محمد پڑھتا رہا, جس میں حضور کی تلاوت کا اثر نہیں ہوا اس میں بہن کا اثر کیسا. اللہ کو کہہ کے جبرائیل کو اپنی بہن پہ نازل کروا لیتے. حضور سے زیادہ بہتر تبلیغ تو وہ فرما سکتی ہے جو پتھر حضور سے نہیں پگھلا وہ ہم سیرہ گرامی کی محنت سے پگھل گئے. جو بات اتنی کہ محمد کو قتل کرنا چاہتا. حضور کو قتل کرنا چاہتی, تلوار ہاتھ میں لے کے پہنچ گئے. پہلا قدم تلوار سمیت اندر رکھا. سامنے کسی چھوٹے خاندان کا چشم و چراغ نہیں تھا. ہاشمی خیرت ابو طالب کی عزت عبد المطلب کا وارث. اتفاق سے شکر کرے کہ علی نہیں تھے وہاں پر, لیکن حضور کا دربار شیر سے خالی نہیں تھا. کیا ہوا اگر علی اللہ کا شیر نہیں تھا وہاں پر, رسول کا شیر حمزہ کھڑا ہوا تھا. اس نے تلوار سمیت پہلا قدم رکھا, یا ایک مرتبہ جست لگا کہ حضرت حمزہ اس کی گردن پکڑ کے اتنے چھپایا کہ ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. حمزہ نے گرج کے پوچھا تلوار لے
جانتی ہے کہ حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ اسلام کے 2 بندوں میں سے ایک کو مسلمان کر دے۔ اسلام کے دوسرے جو تھے ان کا نام مشہور کنیت جو تھی وہ ابو جہل تھی، ان کا بھی اصلی نام یہی تھا، اور یہ سگے ماموں بھائی تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فساد ہے کہ یہ بکواس مشہور کر دی گئی ہے کہ ابو جہل حضور کا چچا تھا۔ ابو جہل کا تعلق حضور کے خاندان سے نہیں تھا، اور نہ ابو جہل حضور کا چچا تھا، یہ ان کا سگا ماموں تھا۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بھی نہیں دیا۔ سورہ الفرقان کے اندر اللہ نے کلیئر کر لکھا کہ قیامت والے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور ہاتھ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے نبی کے ساتھ سبیل کو بھی مان لیا ہوتا۔ اور جعفر صادق فرماتے ہیں سبیل میرا دادا علی ہے۔ سبیل سے مراد میرا دادا علی ہے۔ اور پھر اللہ جیسا طاقتور ہو کے کہتا کہ ظالم افسوس کر کے کہے گا یا ویلتنی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ آیت کے لفظ فلانن خلیلا، اللہ نام نہیں لے سکتا تھا، لے سکتا تھا۔ میں نے کہا اللہ نام نہیں لے سکتا، نہیں، اللہ تو بھائی اللہ کل شہر قدیر ہے، چاہتا تو وہ نام لے سکتا تھا، لیکن اس نے نام لیا نہیں تاکہ ہم قرآن سے سیکھ لیں کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نام کنفرم ہے، بلدیت مشکوک ہے۔ ویسے حضور اپنے ماں باپ کی قبر پر دعا کریں تو کہتے اللہ نے منع کر دیا، دعا نہ مانگ، یا امی ابو بخشوا لے یا امت بخشوا، امتی امتی امتی۔ بڑی توجہ سنیے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور معراج کی رات معاذ اللہ جب جہنم کو دیکھنے گئے تو ایک مرد اور عورت کو دیکھا جو آگ میں چل رہے تھے۔ اوپر سے زبردستی یہ ہے کہ اسے صحیح نہیں مانا، جیسے ہم ملتان والوں کا اللہ تعالیٰ کا صرف فضل و کرم ہے، جتنے مرضی بدماش ہو شہر شریف ہی کھیلا ہے۔ جو بندے چوک کر کے اسلام آباد کو دسنا ہے میرے ملتان کہنے دی دوڑے شریف، چاچا شریف، نجف اشرف، جہاں چھوٹے چھوٹے پیر ہو وہ شریف ہوتا ہے، جہاں مہرے لگانے والا ہو وہ اشرف ہوتا ہے۔ آل محمد آپ کو سنا تو سامعین گرامی، ایک بڑا عجیب غریب مرحلہ، زبردستی صحیح بخاری، اس صحیح کا مطلب چھوٹے بچوں کو سمجھا، جتنے 2 نمبر شہد بیچنے والے ہیں وہ بورڈ لگاتے ہیں اصلی شہد دستیاب، اصلی گھی دستیاب، یہ اصلی کے پردے میں بےایمانی ہوتی ہے۔ مولویوں نے صحیح کے پردے میں بدماشیاں کی۔ اس صحیح بخاری میں شیبر سے بھی روایت ہے کہ شیبر نے کہا کہ حضور نے فرمایا، ہمارے نوجوانوں کو میں آگے منت کی ہے، بالکل میں بڑا چھال چھال کے کھڑا ہوں، سر نگاہ ہم پر یہ نوجوانوں پر اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، تیرے اللہ کا میں کہنے تے سارا سماپ تک پہنچ اگے وہ چوک بیٹھے مجھ سے نہ تو چوک کر اگر میں
اتنے ہی پیالے، اس میں بادام ہے، الائچی ہے، گلابی رنگ ہے، اور ایک آدھ کپ میں غلطی سے زہر بھی ہے۔ سارے میں نہیں ہے، ایک آدمی غلطی سے اگر کوئی صاحب کام آتے ہیں تو بیش کی ماترا کوئی پی کے اگر مر جائے تو ایک ہاتھ میں نکلے، کون کون پیے گا؟ سارے پھینک دو گے، غلط ایک کپ پھینکو گے سارے۔ جس کتاب میں شمر کی روایتوں سے علی والے کیسے بات سکتے ہیں؟ پہلے یزید والا زہر باہر نکالو، یزید والا زہر نہیں پھینکو گے تو سارے پیالے پھینکے جائیں گے۔ جی انہوں نے بڑی محنت سے کتاب بنائی، کبھی بصرے گئے، کبھی کوفے گئے، کبھی مکے گئے، کبھی بغداد گئے۔ اسی بات کا تو غصہ ہے ہمیں، ڈر بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، جعفر الصادق بیٹھے تھے ان کے دروازے میں کیوں نہیں آئے؟ ہمارا اصول تو ٹوک ہے، ہماری دوستی ہماری وجہ سے نہیں، ہماری دشمنی ہماری وجہ سے نہیں، دوستی علی کی وجہ سے، دشمنی علی کی وجہ سے، اور کوئی ذریعہ کائنات میں ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے میرے محترم اور مکرم سامعین، یہ خداوند قدوس کی طرف سے انتظام ہے کہ وہ اس مذہب کو زندہ رکھے، ورنہ طاہر القادری کہاں، اور کتاب میں یہ حدیث لکھ رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ نیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ اسے میز نہیں امام حسین کی قبر سمجھ کر قسم کھا کے کہتا ہوں، حوالہ غلط ہو، طاہر القادری نے نہ لکھا ہو، میں مذہب تبدیل کر دوں۔ آپ نے معمولی دعویٰ سمجھا، باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل۔ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے السیف جلی علی منکر ولایت علی۔ السیف جلی علی منکر ولایت علی، اور اس کتاب کے اندر طاہر القادری نے لکھا کہ حضور نے فرمایا یا علی انت وصیتک هم الفائزون۔ یہ قادری صاحب لکھ رہے ہیں، یا علی انت وصیتک هم الفائزون، یا علی قیامت والے دن جو لوگ جنت میں جائیں گے مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر کرار۔
ذات چھوٹی ہے. علی کو میں نے کہا جو خدا کا مظہر کل، کہا مشاعری نے ہنس کر یہ بات چھوٹی ہے. علی کو میں نے کہا جو خدا کا مظہر کل، کہا مشاعری نے ہنس کر یہ بات چھوٹی ہے. علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں؟ بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی. محبت باہر سے اندر نہیں آتی، اندر سے باہر آتا. اور علی کی محبت کے لیے پہلی اور آخری شرط اماں شریف. میری توجہ کوئی پریشانی تو کوئی نہیں، اللہ چلے. مسکین بن کے نہ سنو، علی کے فضائل امیر بن کے سنو. زبان اللہ نے دی ہے تو یہاں خرچ کرو. آوازیں بچاؤ گے تو بچو گے نہیں. آوازیں بچاؤ گے علی کے فضائل میں، آگے بچنے کی کوئی امید نہیں. چاہتے ہو کہ خدا خوش ہو، علی سے محبت کرو. ایسا پیار کرو علی سے کہ کائنات بھول جائے. فتوے کی پرواہ نہ مولوی کی پرواہ. فتووں کی پرواہ میں آئے تو محبت کیسی؟ کسی کا خوف ہو گیا تو محبت کیسی؟ علی سے محبت کرو، خدا خود محبت کرے گا. علی سے ایسی محبت کرو کہ جس کی مثال ہی کوئی نہ. نظام الدین اولیاء ہے، دلی میں سویا پڑا ہے، علی کا دیوانہ ہے. ہمارے سنی بھائیوں کا پیر ہے، ہمارا پیر بھائی ہے. ہمارے اہل سنت بھائیوں کا پیر ہے نظام الدین، ہمارا پیر بھائی ہے. ہمارے اہل سنت بھائیوں کا پیر اور ہمارا پیر بھائی وہ بھی علی کا غلام. اس کا ایک شعر پڑھتا ہوں جو اس کی قبر میں لکھا ہوا دلی کے اندر. بس خوردہ سگا میں ڈھلے دوست رزق کے من، ہاشا اگر نگاہ کو منصور اگنیا. یا علی اگر تیری گلی کے کتوں کا بچا ہوا کھانا مجھے نصیب ہو جائے. مولا تمہیں سلامت رکھے. جو وقت کی پرواہ کیے بغیر علی کے فضائل کے جوش کے سمندر میں ہاتھ اٹھا رہے ہو، مولا تمہیں سلامت رکھے. یا علی تیری گلی کے کتے کی، تیری گلی کے کتے کا بچا ہوا کھانا، تیری گلی کے کتے کا بچا ہوا کھانا. یا علی تیری گلی کے کتے کا
شرط ہے ماں کی شرافت، باقی ساری چیزیں ہو یہ نہ ہو نصیب نہیں۔ جنت کی پہلی قیمت ہے علی کی محبت، جنت کی آخری قیمت ہے علی کی محبت۔ علی سے محبت ہوئی تو ملک الموت بھی پیر بھائیوں جیسا سلوک کرے گا۔ بغض علی کی نجاست ہوئی تو وہیں سے لترول شروع ہوگی اور چھترول میں بدل جائے گی۔ آل محمد آپ کو ہمیشہ سلام۔ مہینے کے رام کے قدر پہلا اور آخری منصب، پہلی اور آخری کوشش، پہلی اور آخری جستجو، پہلی اور آخری ضرورت، پہلا اور آخری مشن محبت علی۔ علی سے محبت ہوئی تو سادات کی عظمت سمجھ میں آئی۔ جسے سادات کی عظمت کا پتہ نہیں وہ دوزخ کے کتوں سے بھاگتا رہے۔ توجہ فرما رہی ہے، یہ جو فتنہ و فساد کی لہر پھیلی ہے اور کوشش ہے کچھ میں کر تم کہ کسی طرح سے خباثت کو پاکستان میں پھیلا، پھر بندے کہتے ہیں آپ کے احتجاج سے کیا فائدہ ہو، آپ کے احتجاج سے کیا فائدہ ہو۔ میں نے کہا 10 لاکھ کی آبادی میں 100 بندوں کے یا حسین کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اتنا بڑا اسلام آباد ہے اور اس میں آپ بیٹھے، اگرچہ یہ مجمع تھوڑا نہیں، 900 سال تبلیغ کر کے 900 سال 900 years نوح نے صرف کشتی جتنے بندے اکٹھے کیے تھے۔ آؤ حسین کا آدھی رات کو معجزہ دیکھو، ایک ایک مجلس میں کئی کشتیوں کی سواریاں بیٹھ رہے۔ ہماری اوقات حضرت نوح کے قدموں کی خاک کے برابر ہے، لیکن چھوٹی سے چھوٹی مجلس میں بھی کشتی سے زیادہ مجمع ہوتا ہے۔ یہ معجزہ ہے امام حسین علیہ السلام، یہ کائنات میں معجزہ ہے غریب زہرا۔ اور اس احتجاج سے اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو، غیرت مند ہوشیار ہو جاتا ہے۔ جن میں غیرت ہوتی ہے وہ بیدار ہو جاتے ہیں، بے غیرت میں تو محمد کی تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ عظمت سادات کا خالصاً تعلق غیرت کے ساتھ ہے۔ یہ تو علماء کو گالیاں دیتے ہیں، ہم آپ کو بدتمیز لیتے ہیں۔ علماء کو کون گالی؟ یہ بالکل ویسے ہی اعتراض ہے جیسے خیر ہمیں کہتے ہیں، یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایمان سے بتائیں کوئی ایک شیعہ دکھائیں، ایک شیعہ۔ پہلے تو ہم گالی دیتے ہیں، اگر قرآن نے منع کیا ہے لا سبو، خبردار گالی مت دو۔ شریف ہے اسے آپ کبھی نہ کہہ دیں گالی، اللہ نے منع کیا ہے قرآن مجید میں، خبردار گالی مت دیں۔ مذاق والی گالی کے بدلے میں بھی بچھو بناتا ہے، وہ قبر میں ہے۔ اتنی ڈینجرس چیز ہم کیسے استعمال کریں گے؟ اور قرآن نے صاف کہا لا سبو، خبردار
شریف کو کمینہ کہنا گالی، لیکن کمینے کو کمینہ کہنا انفارمیشن۔ جنہیں نہیں سمجھ آئی اچھا ہوا۔ کیا واقعی ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے؟ نہیں، شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں، منافقوں کو نہیں مانتے۔ ہم علماء کو مانتے ہیں، علی کے بے غیرت دشمنوں کو نہیں مانتے۔ جتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو، صحابہ کی تو عزت کریں گے تو نجف سے آئے، شیطان عرش سے آیا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ جب آدم کے انکار کرنے والے عرش پر کھڑے ہو کے لعنت کے حقدار ہو سکتے ہیں تو جو علی کی ولایت کا منکر ہو، آپ کے مذہب کی دنیا سے لڑائی ہے کیا؟ وہ کہتے صاحب شخصیت کو مانے، شخصیت بڑے ٹاپ کے آدمی تھے، یہ وہاں رہتے تھے، وہاں ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، بہت بڑے آدمی۔ ہم کہتے ہیں کیریکٹر دکھاؤ، کیریکٹر سرٹیفکیٹ کے بغیر ہم کیسے مانیں؟ پہلے حضور سے NOC لے کے دو۔ اب مولا علی کو مانتے ہیں تو کردار کی وجہ سے، اگر علی بھی نبی کو کسی جنگ میں چھوڑ کر چلا گیا ہوتا تو ہم علی کو بھی نہ مانتے۔ ہمارا عقیدہ وہی، اللہ زندگی کرے سید آتے کہ ان کے والد کے درجات بلند کرے رہا۔ علی کا نام لے تو میں کبھی نہ شرم، کیونکہ اگر یہاں شرما گئے تو پھر قیامت والے دن ایسی شرم آئے گی کہ وہ بالکل کو شرم کیے بغیر اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ علی کے لوگوں میں جنت بھی چھوڑ دی یارو، خدا کے واسطے ایسی بھی دشمنی کیا؟ عظمت سادات کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے۔ ہم علماء کو مانتے ہیں، علی کے دشمنوں کو نہیں مانتے۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، منافقوں کو نہیں مانتے۔ اور جس وجہ سے لوگ ہم سے دشمنی کرتے ہیں وہ وجہ ہمیں دل و جان سے عزیز ہے۔ اب لوگ اچھا کہے اس لیے میں علی ولی اللہ کو چھوڑ دوں؟ لعنت اس بے غیرت پر جو مخلوق کو راضی کرے، خالق کو ناراض کر۔ کتنے اپنے شوم میں خود ساختہ ڈیسنٹ لوگ ہیں جنہیں پوائزننگ آف ایجوکیشن ہے، عبادت کا غرور ہے، بے وقوفوں کے سردار ہیں۔ علی ولی اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، غیرت ہے، انہیں کیا پیغام ملے گا؟ غیروں میں خوشامد میں اپنوں کو جہنم میں جانے دیں۔ اگر شیعہ ہی نہ رہے تو آپ کو فائدہ کیا ہو؟ پہلے تو شیعہ کو خالصتاً شیعہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ لوگ شیعہ سمجھ کے گالیاں نکالے اور علی کے کاغذوں میں شیعہ ہو ہی نہ۔
یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں. پھر کیا فائدہ ہوا اس دوگنی پالیسی کا؟ اس سے بہتر ہے انہیں زیادہ خوش کر لیں، ادھر ہی چلے جائیں. منافقت ہوئی تو مذہب نہیں. مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض نہ کرو. علی ولی اللہ نہ ہو تو نہ توحید قبول ہوتی ہے نہ رسالت. اس بندے کا لا الہ الا اللہ پڑھنا ضائع ہو جائے گا جو علی ولی اللہ نہ پڑھے. اس کا محمد رسول اللہ قبول نہیں ہوگا جو علی ولی اللہ نہ پڑھے. توحید اور رسالت کے دونوں رشتے ہیں. اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا، محمد کی مانتا کوئی نہیں تھا. ابو طالب کے غیرت مند بیٹے نے ہاتھ میں تلوار لے کے 80 جنگیں لڑ کے کافروں کو قتل کر کے مرحب کو مار کے عمر کو مار کے حارث کو مار کے اسلام کا پرچم بلند کر کے بدر فتح کر کے احد فتح کر کے خندق فتح کر کے حنین فتح کر کے خیبر کو فتح کر کے اسلام کو مقروض کر دیا. اللہ نے توحید اور رسالت پر جو ٹیکس لگایا ہے اس کا نام ہے ولایت علی بن ابی طالب. جس پیسے میں ٹیکس نہ دیا جائے وہ بلیک منی ہوتی ہے. لوگ اصلی ہوتے ہیں، رائے ٹیکس نہیں ہے. توحید رسالت کے ٹیکس لیتے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہوتے. یہ سڑک بنائی ہے. اسلام میں شاہراہ میں چل رہا ہے وہ علی کی بنائی ہوئی ہے. اور فرمانے یا نہیں فرمانے؟ علی کو مائنس کر دو اسلام میں زیرو بچتا ہے. علی مائنس کر دو اسلام مائنس علی از اکول ٹو زیرو. ہجرت سے علی کو نکالو باقی کیا بچے؟ بدر سے علی کو نکال دو باقی کیا بچے؟ احد سے علی کو نکال دو باقی کیا بچے؟ خندق سے علی کو نکال دو باقی کیا بچے؟ جلدی ہے تو میں چھوڑ دوں. شکر کرو آپ تراویح نہیں پڑھتے. ایسے غصے سے آپ تراویح والے کو دیکھتے تو اس کی پیسی کی تصویر. اس کے بعد جانا ہے آپ نے کسی مجلس میں نے بھی نہیں جانا. قرآن مجید کی قسم علی ولی اللہ والے قیامت والے دن ایسے ہی خوش ہو گے شیعوں کو کہہ کے چھٹیاں ہو گی. بہت سارے زیرو بھی زیرو ہوتے ہیں. کسی مولوی کو کھڑا کر کے کہو کہ جلدی جلدی بتائیں عرب میں کتنے زیرو ہوتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. تو جسے عرب کے زیرو کو نہیں پتا اسے علی جیسے عرب کے ہیرو کو پتا کریں.
ہونے والے تھے اب ان کی گلے خراب ہو چکے، جنہوں نے گلے بچا کے رکھے ہوئے ہیں وہ استعمال کریں گے. نہ وٹا تکڑی ہے ہی نہ، سارا جھوٹ ہے. ہر چیز کا ایک ترازو نہیں ہوتا. کوئلہ جس ترازو میں تلتا ہے وہ اور ہے، سونا جس میں تلتا ہے وہ اور. علامہ مطلوب حسین صاحب بابا سجاد شریف حجت الاسلام علامہ مطلوب تقی صاحب کے روحانی فرزند قائد ملت جعفریہ علامہ حامد علی شاہ سادات عظام کی آمد میں مل کے بآواز بلند صلوات پڑھے ہیں. بابا قاسم شاہی سید زیادہ ایک سلوات اور بڑے محمد عالم کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی پول وول نہیں ہے. پل صراط پول نہیں ہے کہ برج بنایا ہوا ہے. ایک طرف پول دوسری طرف بات سے باریک. دونوں باتوں کا آپس میں تعلق ہے. یا پول نہ کہو یا بات سے باریک نہ کہو، یا پول نہ کہو یا تتی نہ کہو. آگ سے گرم کا مطلب یہی ہے. یا پول نہ کہو یا تلوار سے تیز نہ کہو. کل میں نے بتایا تھا کہ امام نے کہا کہ بات سے باریک ہے، آگ سے گرم ہے، تلوار سے تیز ہے، لیکن جہنم کے اوپر کوئی پول سرکس والوں کا نہیں بنایا ہوا. امام نے فرمایا پل صراط میرے دادا علی کی ولایت کا. اسی طرح قرآن میں ہے باب ہتہ. باب ہتہ، باب ہتہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے جن لوگوں سے غلطیاں ہو گئی تھی، اللہ نے موسیٰ اور ہارون سے کہا دروازہ بنو. کیا کرو؟ دروازہ بنو. گناہگاروں سے کہو دروازے کو سجدہ کرو. اور منہ سے کہے ہتہ تن ہتہ تن ہتہ تن، اللہ گناہ معاف کر دے. ہتہ ہتہ کہنے سے گناہ معاف. غازی عباس کی قسم محمد نے فرمایا یا علی تو میری امت کا باب ہتہ ہے. وہ ہتہ ہتہ کہے گناہ معاف. یہ علی 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 حق 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 نعرہ حیدری. باب ہتہ علی ہے. صراط مستقیم موٹر وے کی طرح کوئی سڑک نہیں. صراط مستقیم سے مراد علی ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. میں 19 دفعہ کعبے میں گیا، ہر دفعہ ایسے دیکھتا شاید کوئی رسی لٹکے. حاجی حجر اسود پہ بندے مار دیتے ہیں، رسی آ جاتی تو کیا ہوتی. اللہ کہتے ہیں میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو. رسی نہ مدینے میں لٹکتی ہے نہ مکے میں لٹکتی ہے. کائنات میں جب تک رسی کا پتہ نہیں چلے گا تو
ایک بندے نے کہا مجھے بخار ہے، میں نے کہا تکڑی لے کر آؤ، میں چیک کروں گا کہ کتنا ہے۔ بندے کہیں کہ بے وقوف مولوی، جس پہ بخار تلتا ہے وہ ہے تھرمامیٹر۔ بخار بھی تلتا ہے لیکن تلتا ہے تھرمامیٹر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بخار کتنا ہے۔ آج اسلام آباد میں کتنی بارش ہوئی اس کے لیے میٹر اور ہے۔ ہوا میں نمی کا دباؤ کتنا تھا اس کے لیے میٹر اور ہے۔ کئی بندوں کو کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے اس کا میٹر نعرہ حیدری، اس کا میٹر اور ہیرا جس پر تلے اس کا میٹر اور، گرمی کی شدت کتنی تھی میٹر اور، سردی کتنی تھی یہ گرمی سردی کے میٹر الگ۔ شیر کا وزن تمہارا شیر نظر میں نہیں، وہ آدھا کلو کا بٹا اٹھا کے گیا۔ جس میں شیر تلتے ہیں وہ وزن اور، کوئی تسلیم کر جائے اس کی اپنی خوش قسمتی ہے، کوئی نہ مانے میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، محمد کی نبوت کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، فاطمہ کی طہارت کی قسم، حسن کی شجاعت کی قسم، حسین کی سخاوت کی قسم، سجاد کی عبادت کی قسم، باقر کے علم کی قسم، باقر کے علم کی قسم، جعفر کی صداقت کی قسم، موسیٰ کے قزم و خیش ہونے کی قسم، علی کی غزاوت کی قسم، جواد تقی کی قسم، نکی کی قسم، عسکری کی قسم، غیبت الہی میں بیٹھ کر حیبت کی نگاہ موڑنے والے کی قسم، اللہ قیامت والے دن جس میزان پر اعمال تولے گا اس کا نام ہے محبت علی ابن ابی طالب۔ جس وقت آخری میں میں نے آہستہ گانا مارنا شروع کیا اس سے میں ختم کروں۔ میں لے کے اسلام آباد چلا گیا، 100 روپے کی مونگ پھلیاں کھائیں، ٹھیک ہے نہیں بیٹھتا جی، جس کے لئے علی المنیبہ کی مہر وہ نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ بلا سادات کی نالین کے صدقے میں ہوتا ہے جو اعوذ باللہ میں خراب ہو بسم اللہ میں ٹھیک ہو جائے۔ 6 جگہ امام کی نوکری بھی ہو، 750 کلومیٹر روزانہ سفر بھی ہو، پر ابھی میں آپ کو جانے میں تو کما دیں گے۔ ہاتھ کو بنتا تھا جو مجھے پھور کے دیکھ رہے انہیں میں کہتا تو سی چلے جاؤ، اگر نہیں تو پھر بھی توجہ مونگ پھلیاں یاد رکھیں، 100 روپے کی مونگ پھلیاں کھائیں، ٹوٹل کتنے پیسے دے؟ شاباش، 100 روپے کی مونگ پھلیاں، 150 روپے کا جوس پی لیا،
ان یاد نہیں رس 100 روپے کی مونگ پھلی 150 کا جوس 100 روپے کے دہی بھلے نیچے لکیر ماری میزان انسانوں کے ٹوٹل کرنے کو کہتے ہیں میزان اللہ نے بڑا خرچہ کیا دین پر اور ایک خیفہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ نیچے نوح نجی اللہ نیچے ابراہیم خلیل اللہ نیچے موسیٰ کلیم اللہ نیچے عیسیٰ روح اللہ نیچے محمد رسول اللہ غدیر میں محمد کو روک کے کہا ذرا میزان تو کر دے محمد نے لکیر ماری اور نیچے میزان لکھا علیہ حسین میں معاونت کرتا چل کے آتے ہو یہ قرض ہے حسین کی ماں پر وقت بارگاہ میں گزارتے ہو یہ تمہارا قرضہ ہے حسین کی ماں پر بڑا شریف گھر مجلس سننے سے مقروض ہوتا ہے بڑا شریف ترین گھر جو حصہ ملا دیتے ہیں ان کی تو بات ہی ہے اور ان کی شان ہے بچوں کو لے کر آئے اولاد کو پیارا نہیں کیا حسین کی خاطر جیل میں خدا نے رزق دیا تھا حصہ ملا دیا خیال آ گیا اس انداز سے ذکر ہو رہا ہے اخراجات ہوتے ہوں گے تعمیر ہو رہی ہے اخراجات ہوتے ہر بندہ اس سوچ میں نہیں آ سکتا خیر اگر کسی کی شادی میں زبردستی گھس جائے وہ کھا پی کے نکل جائے کوئی اپنا آئے گا تو وہ خرچ کرے گا سارا خرچ نہیں کر سکتا حصہ ملا لے گا تھوڑے سے پیسے دینے سے کیونکہ حسین تو تمہاری اور میری جیب سے واقف ہے اگر کوئی آدمی تھوڑے سے پیسے دینے سے اس پورے نظام کا حصہ بن جائے حسین کی نگاہ جب تمہارا قطرہ سمندر میں مل جائے گا تو سمندر میں تمہارا حصہ ہوگا اور یہ سوچ کے دینا کہ حسین غریب نہیں حسین غریب نہیں حسین کائنات کا بادشاہ حسین بی بی زینب کا بھائی غلطی سے بھی کبھی حسین کو غریب نہ کرنا اس لحاظ سے غریب نہ سمجھنا اس لحاظ سے غریب نہ سمجھنا بھکاری بھی مر جائے گا فقیر بات ہے کہ فقیر مر جائے فقیر ہمارے علاقے کا رواج ہے کہ فقیر کی لاش پر بھی بہن آئے نا تو وہ بہن کر کے کہتی ہے اے میرا نواب بھی حسین کا تو کائنات میں کوئی جواب ہی نہیں زینب کا امیر بھائی اور آج اس کا امیر قاسم میں نے آپ کو بڑی زحمت دی اور میں مولا کے منبر پہ کھڑے ہو کے قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اختیاراً مجلس کو طویل نہیں کیا میں نے جان بوجھ کے طویل نہیں کیا کیونکہ منبر پہ پہنچ جانے کے بعد
سارا اختیار امام زمان کے پاس ہوتا ہے، حجت خدا کے پاس ہوتا ہے۔ شاید میرے مولا کی خواہش تھی کہ ان کے دادا کی ولایت کی اور سید ذاتیوں کی عزت کی وکالت کی جائے، اسی لیے انہوں نے زبان میں تاثیر دی ہے، اسی لیے انہوں نے آواز میں اثر دیا ہے۔ سب کچھ قربان ہے عالم محمد۔ امام موسیٰ کاظم کے گھر میں، قصر امام موسیٰ کاظم میں کاظمی سادات نے امام حسین کے گھر حسن کے امیر بیٹے کی بارات کا اہتمام کیا۔ یہ واحد شادی ہے جس میں اچھا لباس پہننا حرام ہے۔ اپنی جہالت کی وجہ سے نئی نئی رسمیں ایجاد کرنا چاہتے۔ اس منبر کی قسم کسی سے نہ مخالفت ہے نہ دشمنی، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ایام عزاء ہیں، محرم اور سفر، اس میں امام کا بھی ظہور ہو جائے تو جشن منانا حرام ہے۔ موسیٰ کاظم کی ولادت ہوئی ہے 7 سفر کو، خوشی منانا حرام ہے، کیونکہ غم والے گھر میں خوشیاں نہیں ہوتی، اور یہ شادی کوئی خوشیوں والی شادی تھی جس میں دلہن دولہا سے پوچھ رہی تھی میں تجھے قیامت والے دن کیسے پہچانوں، اور حسن کا یتیم کی رکاب جا کر کے وہ عربی زبان میں ہے، آپ ترجمہ سن، ایسے ٹکڑے گوشت کے اٹھا کے دیکھتی تھی۔ بیویوں نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ رو کے کہتی ہے شاید صحرے کا کوئی پھول مل جاتا۔ رو کے بیویوں نے پوچھا مل بھی جاتا تو کیا کرتی؟ فرما کہتی ہے میں مدینے جا کے حسن کی قبر میں چڑھا۔ تمہارا عقیدہ متزلزل کرنے کے لیے بڑی سازش ہوئی۔ ان سازشوں کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ عزاداری محمد کیا۔ میں آپ کے ساتھ طبیعی نہیں پڑھوں، لیکن جو فکریں ضروری سمجھتا ہوں وہ برداشت بستہ آپ سے نازل کر کے محرم ہے کہ سارا 24 گھنٹے بھی حسین کے لیے گزر جائے تو نہ گھبرا، اگلے سال میں وہی ہوئے گا تو زندہ رہے گا۔ کتنے تھے جو پچھلے سال تھے، اب اس سال ہمارے ساتھ ہیں، پتہ نہیں کس وقت ہمارا سانس ختم ہو جائے، زندگی ختم ہو جائے، کم از کم انسان اتنا مطمئن تو ہو جائے کہ بی بی فاطمہ تیرے بچے کے رونے کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا تھا لیکن میں نے کوشش ضرور کی۔ میں قربان عزاداران امام مظلوم، ان میں سے شہزادہ قاسم کی شادی یا شہزادہ قاسم کی مہندی، اس پر کتے کی طرح بھونکتے ہیں عزاداری کے دشمن۔ کبھی فتوے کی پرواہ نہ کرو، کبھی مولوی کے خیش و خشب کی پرواہ نہ کرو، اپنی بیٹیوں کو کہا کرو کہ یتیم ہے قاسم، لیکن بطول کے نفیس بیٹے کی اولاد ہے۔ میرا بچہ جب 7 محرم آئی کرے تو قاسم کی مہندی ہاتھ میں ضرور۔
میں اگر ان سے بڑا بھی ہوں تو ہاتھ چھوڑتا ہوں. امام حسین کا ذاکر سمجھیں، اپنا بھائی سمجھیں، غریب زہرا کا چپڑاسی سمجھیں. بندے ہاتھوں کا واسطہ دے کر ایک منت کرتا ہوں، پوری زندگی کالے کپڑے پہن کر جب قاسم کی مہندی اٹھنے لگے، اگر تم نہیں بھی گھر سے لے کر آئی ہو تو کسی مومنہ کی منت کر لینا. میں بتا نہیں سکی، مجھے اہمیت کا پتہ نہیں تھا. تم پیاسے گھر کی مہندی تھوڑی دیر مجھے دے دے، میں اپنے ہاتھ میں اٹھا کے کھڑی ہے. جب کبھی مشکل پیش آئے دو گھروں کی ایسی جنگ میں خانہ بربادی ہوئی. حضرت قاسم کی شادی کیا عجب شادی ہوئی. خصوصی توجہ چاہتا ہوں. قاسم جب کبھی مشکل پیش آئے اس تعویذ کو کھول کے پڑھو. یتیم کا خیال رکھو، یتیم کی پرورش کرو، یتیم کی سرپرستی. تمہارے بہن بھائیوں کی اولاد میں، خاندان میں، محلے میں اگر کوئی یتیم ہے تو اس کا حیا کرو. تمہارے نبی کی وصیت میں 3 دفعہ ہے یتیم یتیم یتیم. یتیموں کا خیال دنیا کی وصیت مان لیتی تو سکینہ تباہ چل رہا. یتیم کو ایسے پالا، قاسم تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے. مشکل پیش آتی تو تعویذ کھول تو نہ ہوتا 10ویں محرم کا دن. اس دن قاسم کو مشکل پیش حسین لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. جہاں حسین جاتے تھے پیچھے پیچھے قاسم باقی جو طبقہ حضرت قاسم کی شادی کا انکار کرے ان کے لیے ایک سادی دلیل بھی عرض کر دیں. سادی دلیل یہ ہے کہ قاسم 13 سال کا تھا اور بیوہ ماں میں پالا تھا. بزرگ اس بات کو سمجھیں گے. چھوٹے بچے خالی سن لیں لیکن جو بزرگ تشریف فرمان سمجھدار اللہ وہ میری بات کو سمجھیں اور وہ بڑے آسانی سے اس بات کی تائید بھی کر دیں. بابا صدی وارث والی خاتون اپنے بچوں کو بے پرواہی میں پالتی ہے. بیوہ روز حسرت سے
قاسم کو جوان کیا تھا اور روز دیکھتی تھی، اس کی حسرت تھی کہ قاسم کی شادی ہو. بی بی ام سلمہ کی حسرت سمجھ کے مہندی اٹھاؤ. اگر سنت نہیں بھی مانتے ہو، حسرت تو ہے. جوان بیٹے کے لیے بوڑھی ماں کی حسرت تو ہوگی کہ میرے قاسم کی نشانی کی شادی ہو. دسویں کا دن چلا، کائنات کا پہلا اور آخری دن، جس دن دھوپ نکل کے بستا رہی. سوا لاکھ نبیوں کی محنت کو اکٹھا کرو. مصطفیٰ کے 23 سال بنتے، 23 سال کو اکٹھا کرو، ایک کربلا بنتی. ایک دن عباس اور علی اکبر گفتگو کر رہے ہیں. علی اکبر نے کہا عباس کے بچے، اور ایک مرتبہ طلب کے کہا نا اکبر، تجھے کچھ ہو گیا تو آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. اگر تجھے ہو گیا کچھ تو حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. کچھ ہو گیا تو حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. آواز آئی پہلے میں جاؤں گا. اکبر کام کے کہتے نا چچا، اگر آپ چلے گئے آپ کو کچھ ہو گیا تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. اکبر کہہ رہے تھے آپ چلے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. 13 سال کا شدید قاسم آگے آیا، ایک ہاتھ غازی کا پکڑا، ایک ہاتھ عباس کا پکڑا. کبھی غازی کو چومتا ہے، کبھی اکبر کو چومتا ہے. رو کے کہتے بھائی اکبر، اگر آپ چلے گئے نا تو چچا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، اور چچا عباس اگر آپ چلے گئے تو بالا کی کمر ٹوٹ جائے گی. نہ آپ جانا، نہ آپ جانا، پہلے میں جاؤں گا، نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی. نہ کمر ٹوٹے گی، نہ آنکھوں کا نور جائے گا. یہ روایت یہی تک پڑھی جاتی ہے. اس کے آگے کا جو فکرہ ہے، کیونکہ بعض نوجوانوں کے لیے وہ فکرہ نیا ہے، اسی لیے میں قسم کھاتا ہوں جلالی والے ابوالفضل العباس کی مقتل میں یہ فکرہ لکھے کہ قاسم نے جب کہا کہ جب میں جاؤں گا نہ کمر ٹوٹے گی نہ آنکھوں کا نور جائے گا. شبیر نے یہ فکرہ سن لیے. میرا مولا حسین روتا ہوا دوڑتا ہوا آیا، قاسم کو سینے سے لگایا، رو کے کہا قاسم تو مجھے اکبر سے زیادہ پیارا ہے. مجھے اکبر سے زیادہ پیار ہے. تیرے جانے سے میرے 2 گھر تباہ ہو گئے. ایک فکرہ کرتا ہوں، لیکن بڑے ایمان سے کہتا ہوں کہ ہر بندہ سمجھے گا جتنے ہزار تشریف ہے، اور 2-3 منٹ سے زیادہ مزید مسائل نہیں پڑھنا. حضرت قاسم کے مسائل آدھا گھنٹہ مزید میرے جیسا طالب علم پڑھ سکتا جتنی روایتیں ہیں اور صحیح روایتیں، لیکن میں ختم کرنے لگا. قاسم کو مرنے کی اجازت دینا، اس فکر کو محفوظ رکھنا اور ہمیشہ یاد رکھنا. قاسم کو مرنے کی اجازت دینا حسین کے لیے اتنا مشکل تھا جتنا ابو طالب محمد کو مرنے کے لیے بھی. دونوں کا رشتہ وہی ہے. ابو طالب چچا تھا، محمد بھتیجا تھا. حسین چچا ہے، قاسم بھتیجا
نتیجہ کہ جس کو پہنانے کے لیے لوہے کی کوئی سرا نہیں ملی، شاید عرب کے سرا بنانے والے